نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى قسم ہے چاشت کے وقت کی واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے ما ودعک ربک وما قلی نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ خفا ہوا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آخرت بہتر ہے تیرے لیے دنیا سے یا بعد والی گھڑی بہتر ہے تیرے لیے پہلی گھڑی سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور ان قریب دے گا تجھے تیرا رب پس تو راضی ہو جائے گا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور تجھے راستے سے ناواقف پایا پس تجھے راہ دکھایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور تجھے تنگ دست پایا پس تجھے غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس بہرحال یتیم پر سختی نہ کر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سوالی کو مت چھڑک وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الضحیٰ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عظمت مصطفیٰ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت آپ کی فضیلت آپ کو تسلی اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے گزشتہ سبق میں بھی آپ نے یہی سورہ مبارکہ پڑھی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگلے سبق میں بھی یہی پڑھیں گے 2-4 دن اس سورہ کو پڑھیں گے ایک تو یہ ہے کہ ترجمہ بار بار دہرایا جائے گا کوشش کریں کہ یہ یاد ہو جائے کوشش کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ ایک آدھ دفعہ بعد میں بھی دہرائیں گے تو جب 2-4 دفعہ یہ یہاں بھی دہرایا جائے گا تھوڑی سی محنت کے بعد یاد ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہر مسلمان کو محبت تو ہے ہی تو یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر سننے اور پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی انتہائی محبت کے ساتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بار بار آئے گا تو بار بار بندے نے کیا کہنا ہے ساتھ صلی اللہ علیہ حضور نے ارشاد فرمایا بڑا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. سب پڑھو صلی اللہ. آپ احادیث کی کتابوں کو دیکھیں نا,
ایک صفحے میں اگر 70 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محدثین نے 70 کے 70 دفعہ پورا درود شریف لکھا ہے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس میں سستی نہ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں میرا قریب امتی وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا. تو صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الضحیٰ کا خلاصہ اگر کوئی آپ سے پوچھے سورۃ الضحیٰ میں کیا بیان ہوا ہے، 2 لفظوں میں 1 منٹ میں آپ جناب سورۃ الضحیٰ کا خلاصہ بیان کر دیں تو وہ یہ ہے. سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے شروع میں 2 قسمیں کھائیں، ایک والضحیٰ ایک واللیل اذا سجا. کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ بولو سارے بولیں جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوشخبریاں سنائیں. پہلی خوشخبری ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں، آپ سے خفا بھی نہیں ہوا. دوسری خوشخبری وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر بعد والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا. تیسری خوشخبری ولسوف یعطیک ربک فترضی، تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. کتنی خوشخبریاں ہو گئی؟ بولو سارے بولیں نہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 3 باتیں یاد دلائیں، یعنی گزشتہ 3 اپنے انعامات یاد دلائے. پہلا انعام الم یجد کا یتیما فآویٰ، دیکھتے نہیں ہو آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. دوسرا انعام ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ میری محبت میں پریشان تھے، راہ سے ناواقف تھے، ہم نے آپ کو نبوت عطا کر کے ہادی بنا دیا. اور تیسرا گزشتہ انعام ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. 2 قسمیں کھائیں، 3 خوشخبریاں سنائیں، 3 گزشتہ نعمتیں یاد دلائیں. اس کے بعد 3 حکم دیے. پہلا حکم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ سختی نہیں کرنی. دوسرا حکم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اور تیسرا حکم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کو خوب بیان کرنا ہے. یہ ہو گیا خلاصہ. 2 قسمیں کھائیں، 3 خوشخبریاں سنائیں، 3 گزشتہ واقعے یاد دلائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 حکم ارشاد فرمائے. یہ ہے سورۃ الضحیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمران صاحب سن رہے ہو نا جی؟ اچھا بس ٹھیک. کل ہمارا سبق پہنچا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دیکھو نا عمران ہمارے 2 ساتھی ہیں، ایک کو کہا، دوسرا خود ہی ڈر گئے شاید میرا نام سے. عمران نام ہی آج کا ڈراؤنا ہوا ہے. ہاں بالکل، بیشک 70 نا نہیں لینا اس کا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ باتیں آپ نے کل عرض کی تھیں، کچھ آج عرض کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ سب اس میں شامل ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان کا احاطہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. دینے والا جو اتنا بڑا ہے تو سبحان اللہ، میں اور آپ کیسے گن سکتے ہیں کہ کیا کیا. کچھ چیزیں اس میں سے گن لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے محبوب پہلے انبیاء کو تورات، زبور، انجیل، صحیفے تو دیے، لیکن سب سے بڑی کتاب قرآن مجید میں نے اور کسی کو نہیں دی، میرے محبوب میں نے تجھے عطا فرمائی ہے. قرآن کس کو عطا فرمایا جی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن کو کوثر بھی کہتے ہیں. اور قیامت کے دن حوض کوثر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن لواء الحمد جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی بھی اور ساری امتیں بھی پیچھے پیچھے چل کے آئیں گی، اور سب کا لیڈر محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. مقام محمود پر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کریں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک
مقاما محمودا، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا، مقام محمود پر پیارے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر تھوڑی سی توجہ آپ کریں نا، جو ساتھی سو رہے ہیں جاگ جائیں، کیونکہ آج کل فجر والے درس میں یہ دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک سنانا بھی ہوتا ہے، دوسرا جگانا بھی ہوتا ہے۔ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی جی؟ چند ایک آیات میں آپ کو سناتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا نا، اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں ایک درخت کا ذکر ہے، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ جس درخت کے قریب جانے سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، وہ درخت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے نکلنے کا سبب بنا، ایک آزمائش بنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی قرآن میں ہے، اور اس میں بھی ایک درخت کا ذکر ہے حدیبیہ کے مقام پر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، 13 یا 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب سے بھی راضی ہو گیا اور اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ سے بھی راضی ہو گیا۔ تو حضور کی سیرت میں جس درخت کا ذکر آیا وہ آپ کی درجات کی ترقی اور بلندی کا سبب بن گیا۔ باقی انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی قوم کا رسول بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم کے رسول بنے ہود علیہ السلام۔ ایسی صالح علیہ السلام اپنی قوم کے رسول بنے، اور نوح علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب میں نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رسول بنایا ہے۔ اس میں جتنی اقوام ہیں، چاہے وہ عرب ہے، چاہے وہ عجم ہے، چاہے کوئی اور اقوام ہے، ساری قوموں کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے ہیں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ کس کا جی؟ بچپن میں خواب آیا تھا یوسف علیہ السلام کو، تفصیل کا وقت نہیں ہے، واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، پہلے کئی دفعہ بیان ہوا۔ اور کئی سال بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ تھے نا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی گاؤں سے کنعان سے چل کر مصر آئے، تو یوسف علیہ السلام خود بھی تخت پہ بیٹھے، والدین کو بھی بٹھایا، تو وہ 11 بھائی اور ماں باپ سب سجدہ تعظیمی کے لیے جھکے۔ بچپن میں خواب یہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کم و بیش 40 سال گزر گئے۔ آج جب وہ سجدہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے بابا جو بچپن میں میں نے خواب دیکھا تھا نا، آج 40 سال بعد رب نے وہ خواب سچا کر دیا۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت میں واقعہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقعہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ایک خواب آیا۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہم مکہ گئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا اور اس کے بعد حلق کرایا اور قصر کرایا، سر منڈوائے۔ صحابہ کرام خوش ہوئے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 13 یا 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا کہ اگلے سال آپ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یوسف علیہ السلام کا خواب
رب نے 40 سال بعد پورا کیا تھا، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اللہ نے دوسرے سال ہی پورا فرما دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، یوسف علیہ السلام کی بات بلکہ پوری کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پہ بیٹھے اور بھائی سامنے آئے اور جب ایک دوسرے کو پہچانا تو انہوں نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ کی قوم کے لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، چند ہی سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے معافیاں بین ہی اسی طرح مانگ رہے تھے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی معافی مانگ رہے تھے۔ اور پھر میرے نبی نے اس موقع پر تذکرہ بھی یوسف علیہ السلام کا کیا، اور حضور نے فرمایا مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے، میں چاہوں تم سب کے سر قلم کروا دوں، لیکن میں بھی آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ جیسے یوسف نے کہا تھا نا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، میں محمد بھی کہتا ہوں لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد نے بھی تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سب بولو صلی اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور کلام کرتا تھا۔ مردہ کیا کرتا تھا بولو؟ ماشاءاللہ، ہمارے تو زندہ نہیں کلام کرتے، نیند آئی ہوئی ہے ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مردہ بھی کیا کرتا تھا جی؟ کتنے عیسیٰ علیہ السلام تھے، کتنے جناب جیسے گناہ گار اور سیاہکار، ہمارے ساتھ کون کلام کرتے؟ اکمل صاحب جاگ رہے ہو نا جی؟ بس جاگنا چاہیے، باقی خیر ہے، کلام بعد ہی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مردہ کلام کرتا تھا جی، اور مردہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے تو کلام کرتا تھا نا، زبان تھی، بولتا تھا، مر گیا تو تعلق روح کا ختم ہوا، کلام بند ہو گئی، معجزتاً پھر کھڑا ہو گیا، کلام کر لیا۔ لیکن جو پتھر ہوتے ہیں، پتھر، انہوں نے تو کبھی بھی کلام نہیں کیا، کبھی بھی کلام نہیں کیا۔ مردہ چلو میت ہونے سے پہلے تو کرتا تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر آیا اور کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا اگر وہ بتائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو کنکریوں سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اتنے انعامات تجھے دوں گا میرے محبوب تو خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ اور سارے انبیاء کی اوپر جتنے انعامات کیے وہ ایک طرف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے اللہ نے عطا فرمایا وہ ایک طرف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے جی؟ تو چشمے نکلتے ہی پتھروں سے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، پانی ختم ہو گیا، آپ نے پانی کا چلو بھرا اور یوں ہاتھ رکھے تو حضور کی انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے چشمے جاری فرما دی۔ بہرحال آپ کے اوپر جتنی بھی عطائیں ہیں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ بات جو میں نے کل بھی عرض کی تھی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تو آپ کو عطائیں کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اللہ کہتا ہے اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، تو آپ کب راضی ہوں گے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے گناہ گار امتی بخشے جائیں گے اور جہنم سے اللہ ان کو نکال لے گا، تب میں کہوں گا یا اللہ اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور آخری حدیث ایک سنا کے پھر بات ختم کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد پڑھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، جو میری بات مانے وہ مجھ سے ہے، جو نہ مانے تو بخشنے والا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر ان کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، بخش دے تو غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ دونوں باتیں پڑھ کے آپ رو پڑے اور پھر روتے ہوئے فرمایا یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ رب نے کہا جبرائیل جا میرے محبوب سے پوچھ کیوں رو رہے ہو۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ کہا جبرائیل مجھے اپنی امت کی بڑی فکر ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے محبوب مت رو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب